الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 79۔ جب قوم سمود پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ قوم زلزلے اور سخت کڑک کی وجہ سے ان کے مکانات اور پہاڑ جس میں انہوں نے بڑے بڑے مکان بنائے تھے، بڑی بڑی رہائشیں بنائی تھیں، تراش تراش کر وہ سب ملیا میٹ، بس وہ چند لوگ بچے جو ایمان لائے۔ جب یہ حال دیکھا قوم کا تو اللہ نے وہ الفاظ، وہ بات کہی ہے، بتائی ہے یہاں، جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کا وہ حال دیکھ کر کہا تھا۔ فتولی عنہم، تب حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے۔ وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ بے شک میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام پھر اس علاقے سے نکلے ہیں، حجر کا علاقہ تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے شام کا ارادہ کیا، شام کی طرف چلے، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ بہرحال بڑی پرانی بات ہے، یہ تاریخی روایات ہیں۔ باہر اس علاقے سے حضرت صالح علیہ السلام نکلے، اپنے چند وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر۔ تو جب نکلنے لگے تو پھر انہوں نے اپنی قوم جو ملیا میٹ ہو گئی اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تو تمہارے کہنے پر اللہ سے دعا بھی کی اور معجزہ بھی اللہ نے رونما کر دیا۔ پھر تم نے کہا کہ آؤ میلے میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ وہ سال بعد ایک میلہ لگاتی تھی قوم، وہاں اپنے اپنے گھروں سے وہ اپنے اپنے خدا یعنی بت اٹھا کے وہاں لے جاتے اور وہاں جا کر رکھ دے اور دعائیں کرتے۔ انہوں نے حضرت صالح کو بھی کہا کہ آؤ تم بھی اپنے رب سے دعا کرنا، ہم بھی دعا کریں گے، جس کی دعا قبول ہو گئی وہ سچا۔ وہ اپنے خداؤں سے دعائیں کرنے لگے تو قوم کے کچھ سردار حضرت صالح سے آئے اور انہوں نے پھر اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس چٹان سے اگر اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو
تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اچانک اس چٹان سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کی، تو اس چٹان سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسی درد زا سے نکلتی ہے، پیدائش کے وقت جیسی کوئی آواز بنتی ہے اونٹنی کی، ویسی آواز اس سے نکلنی شروع ہوئی، اور اس سے وہ گابن اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی۔ اچانک وہ چٹان پھٹی ہے، اور اس نے آتے ہی ایک بچہ بھی جان دیا جو اچانک اس جیسا اتنا بڑا۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن باقی لوگوں نے پھر انکار کر دیا۔ حضرت صالح نے انہیں بڑا سمجھایا کہ تم نے تو مجھ سے بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میلے میں چلتے ہیں، وہاں تم بھی اپنے رب سے دعا کرنا، ہم بھی کرتے ہیں، جس کی دعا قبول ہو گئی اس کا مذہب صحیح۔ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میرے خدا نے، تمہارے خدا تو یوں ہی بس ایسے ہی رہے، تم میں سے تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن قوم کہاں ماننے والی، بس وہی چند لوگ ایمان لائے۔ تو جب اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، یہ اونٹنی ہی ان پر عذاب کا سبب بن گئی۔ تو بالکل اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اہل مکہ کو سمجھایا، وہ سارے اپنا خاندان ہی برادری کے اکثر لوگ تھے، قریش تھے، سمجھاتے رہے، لیکن وہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے در پہ آ گئی۔ اور جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ اہل مکے کے جو مشرکین تھی وہ اس نظریے سے نکلے تھے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے ان کے نبی سمیت، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی ناہتے مسلمانوں سے، جن کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، جو کمزور سے تھے، جن کی تعداد بہت تھوڑی سی، 313، 1000 کا مقابلہ، تو انہی مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر 70 کافار مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ تو آپ نے انہیں ایک بند کنواں تھا، اس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا اور اوپر سے کوئی مٹی وغیرہ، کوئی ریت وغیرہ، کوئی گھاس بوس ڈال دی، اور آپ تیسرے دن آپ نے کہا کہ میری سواری جو ہے وہ تیار کی جائے۔ آپ اس کنویں کی طرف گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر وہاں فرمایا، او ابو جہل، او امیہ، او عتبہ، او شیبہ، میرے رب نے جو فتح و نصرت کا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ تم کہو جو تمہارے ساتھ عذاب اور ذلت کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے مخاطب ہیں جو سنتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تو سن رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمودیوں کو یہ کہا کہ میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا،
میں نے تو ہر وقت تمہاری خیر خواہی کی، اور نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ بات عقیدے میں اپنے میں شامل رکھے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے، اپنی قوم کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص کی حد تک، حریص کہتے ہیں انتہائی زیادہ کسی چیز کو چاہنا۔ پنجابی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، لالچ، لیکن یہ لالچ کا جو لفظ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کتنے آپ اپنی امت کے لیے، مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صفاتی ناموں میں سے 2 نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر کے بتایا ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے یہ صفاتی نام اپنے نبی کی طرف منسوب کر کے سمجھایا کہ وہ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العالمین انسانیت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس طرح تمہارے یہ نبی جو ہیں وہ اس کے قریب ترین خیر خواہ ہیں تمہارے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لے، پھر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے سوچا کریں، غور کیا کریں کہ ہمارے نبی اس قدر اتنا تو ماں بھی کسی کے لیے نہیں روئی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ کہ آج امت 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتی، کدھر جا رہی ہے؟ آج سمجھ لگتی ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ہیں اتنا۔ آسمانوں سے اللہ پکار اٹھا کہ جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو کیوں روتے ہیں اتنا زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا انتہائی خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئے گی تو آپ تو سب نبیوں سے بڑھ کر اپنی قوم اور اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ ایسے نبی سے بھی بندہ بے وفائی کرے؟ تو یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی، او قوم وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی ہے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کیا وہی زمانہ نہیں آ گیا؟ کوئی سیدھی بات کرے تو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی الٹی کرے تو بڑے لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔
کوئی سیدھا کسی کو مشورہ دے تو وہ قبول نہیں کرتا، الٹے مشورے دے تو کہتے ہیں یہ میرا صحیح خیر خواہ ہے۔ دو بندوں کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو کسی کے پاس جھگڑا چلا جائے تو اگر وہ کہے یار اس طرح صلح صلاح کر لو بہتر ہے، تو کہنا چھوڑو یار، یہ تو دوسرے کے ساتھ کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لو۔ اور جو بندہ کہے نہیں ٹھیک ہے، ایک بھائی ایک کے ساتھ ہو جائے، دوسرا میں تیرے ساتھ ہوں، جو ہوگی دیکھا جائے گا، مزید اس لڑائی کو بڑھائے اور اس میں آگ لگائے، وہ بڑا اچھا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ خیر خواہوں کا زمانہ نہیں رہا اب بھی، لوگ دین سے ویسے ہی دور۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ غریب غربا جو چند لوگ ایمان لائے تھے، اب تو غریب بھی دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی سمجھو اس کلام کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر غور کیا کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ میرے تمہارے لیے نصیحت نامہ ہے، میرے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن، میری تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ قرآن۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔